رہیم میں اور عطا تارڑ صاحب آج جو حتمی مذاکرات تھے اس کے لیے آج سارا دن لیاقت بلوچ صاحب اور آپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے. ہم سب کا صرف ایک مقصد تھا، چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ تھی چاہے جماعت اسلامی والی سائٹ تھی، کہ عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں بجلی کی قیمتیں کم ضرور ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ آپ کو بہت جلد سامنے نظر آئیں گی. دوسرا جو میرا خیال ہے لیاقت بلوچ صاحب مینشن کرنا بھول گئے، وہ جو موجودہ بل ہیں ان کو کچھ دن پہلے ایکسٹینڈ ہوئے تھے، کچھ دن ملا کے 15 دن کی ایکسٹینشن جو ہے ہم نے کر دی ہے. میں اور ہم سب لوگ، ہم جتنے منسٹرز جو مسلسل جماعت اسلامی کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اگر سب کی سوچ صرف پاکستان کے لیے ہو، پرامن ہو، تو ہم ہر صورت ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارے پہ لازم ہے. اور میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خاص طور پر آپ کے اور ہمارے حافظ صاحب کو کہ انہوں نے جس نظم و ضبط کے ساتھ اپنی چیزیں بھی منوائیں، پروٹیسٹ بھی کیا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونے دی. یہ ساری چیز پرائم منسٹر شہباز شریف کی بلیسنگ سے ہو رہی تھی، اور ان کا اسپیشل پیغام تھا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو وہ رسپیکٹ دینی ہے جو ان کا حق ہے. تو ان کا بھی شکریہ، بیکاز انہوں نے بھی یہ ساری چیزوں کی اپروول انہوں نے دی. اللہ تعالیٰ تمام سیاسی جماعتوں کو اسی طرح اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق دے، لیکن پرامن انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو، بہت شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب میرے بہت ہی واجب الاحترام حافظ نعیم الرحمان صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، جناب فراست شاہ صاحب، میں اور محسن نقوی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ رشتہ تو بہت پرانا تھا، مگر اس دھرنے کی برکت سے چلے ملاقات کا ایک سلسلہ بن گیا اور وہ ٹوٹا ہوا رابطہ دوبارہ جڑ گیا. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نے اس مذاکراتی ٹیم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے. جب ہمارا ایجنڈا اور آپ کا مطالبہ ایک ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے دن ہمیں یہ احکامات صادر فرمائے کہ ان کا مقصد بھی عوام کو ریلیف دینا ہے، ہمارا مقصد بھی عوام کو ریلیف دینا ہے. اور 200 یونٹ کے صارفین کو 50 ارب روپے کی سبسڈی سے جون جولائی اگست کے بلوں میں کمی کی گئی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نیک نیتی سے بیٹھے اور مزید ریلیف کے راستے پیدا ہوئے. جو اعلانات محترم لیاقت بلوچ صاحب نے کیے ہیں اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور حکومت اس پر عمل پیرا ہے اور عمل پیرا رہے گی. اور میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں
کہ ہمارا رابطہ مسلسل رہے گا اور جن کمیٹیوں کی بات کی گئی ہے وہ چاہے آئی پی پیز کے حوالے سے ہے, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہے, اس پر بات چیت جاری رہے گی. کمیٹیوں کی میٹنگز کو یقینی بنایا جائے گا. اور جس مقصد کے لیے دھرنا دیا گیا, میں ایک بات جو رہ گئی وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں, رفح میں, خان یونس میں جو مظالم جاری ہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے, آج اس مجمع کے توسط سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو جو انسانی حقوق کے فورمز ہیں, جو اقوام متحدہ ہے, وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے. انہوں نے نسل کشی کی ہے, جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے, ان سے حساب لیا جائے اس بات کا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ جہاں پہ باقی اس دھرنے کے مطالبات پہ بات ہوئی ہے, اس پر بھی بات نہ ہو تو یہ زیادتی ہوگی. تو ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کے لیے ہم عمل پیرا ہوں گے اور تمام کاوشیں بروئے کار لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف عوام کو دینا ہمارا فرض ہے. اور